جن کی ہم اولاد ہیں جی الحمدللہ بنو فاطمی سادات میں سے ہیں اور راجستھان اجمیر شریف راجستھان میں ہے. جی اس کے اندر ایک بیکانیر جگہ ہے, اس میں آرکائیوز ہیں باقاعدہ ہمارے دستاویز اور ڈاکومنٹس ہیں وہاں جی جو گوتر کاظمین حضرت موسیٰ کاظم کے اولاد میں سے حسینی سادات. ٹھیک ہے, اب وہ زمانہ الگ ہے کہ نازبیوں کی تعریف نہیں کرو تو جعلی سید, تعریف کر دو تو چاہے جمعراتی سید ہو تو اصلی سید. ٹھیک ہے, جمعراتی سید اچھی بات آپ نے کی. تو یہ چلا ہوا ہے. دیکھیں ایسا ہے, میرے جد مولا علی نے بھی ایک, آپ کے تو اقوال زرین ہیں, ایک آپ کا زبردست قول ہے کہ میں کفر کی حکومت تو برداشت کر سکتا ہوں, ظلم کی نہیں کر سکتا. تو آئی ایم آلویز وتھ انڈر ڈاگس, میں کمزوروں کے ساتھ رہ کے صدائے حق بلند کرتا آیا. اور آج کا دور ایسا ہے کہ دو طرفہ لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے, اور یہ ہمارے بزرگوں کا شعار رہا ہے, عمل رہا ہے. ہم کوئی بہتی ہوئی گنگا میں تھوڑی بہہ جاتے ہیں, ہمیں تو ساحل پہ کھڑے ہو کے لہروں سے لڑنے کا شوق ہے جو ہمارے بلڈ میں ہے. اور ایک بات بتا دیں آپ ہم کو, کیا بات, ڈی این اے اور جینز جو ہوتے ہیں نا, دین اور ڈی این اے اینڈ جینز, ڈی این اے اینڈ جینز, دیکھیں ہر جانور کے انسان کے سیلین فیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیم کی ہوا یہ فائدہ کرتی ہے, ہاتھی کا اپنا سیلین فیچر ہے, شیر کا اپنا ہے, گدھ کا اپنا ہے, الو کا اپنا ہے, جراف کا اپنا ہے. اگر میں سید کا ہوں اور میرے میں ولولہ نہیں ہے تو کہیں کھوٹ ہے نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ کتنی ڈاکومنٹیشن دے دیں, کتنی باتیں کر دیں, جانے کون کون سی چیزیں بن جائیں, لیکن آپ کا جو جینس ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کس کی اولاد ہیں. کیا بات. اور الحمدللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ ہمارے 800 سال کی لیگیسی ہے. آج کے نازبی یہ بولتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, قبضہ گروپ ہے. قبضہ گروپ تو آپ لوگ ہو ممبر کے, جو آ کے تفریق پھیلا رہے ہیں. اور بڑی ایک عجیب بات ہے آج کل, جو پنجتن پاک کی بات کرے, حضرت علی علیہ السلام کی بات کرے, وہ ہو گیا رافضی ان کی نظر میں. یہ کیا بات ہوئی. دیکھیں رسول اور آل رسول کی محبت مینڈیٹری ہے اسلام میں. بے شک. تو ہم تو یہ علم, اور ہم کیوں نہیں بولے. دیکھیں جتنی بھی درگاہیں اور خانقاہ ہیں وہ بنو فاطمی ہیں سادہ. حضرت علی اجویری کو لے لیں, خواجہ معین الدین چشتی کو لے لیں, سید عبد القادر جیلانی کو لے لیں, حضرت نظام الدین اولوی کو لے لیں, بابا قطب الدین بختیار, یو نیم اٹ, مور دین 95%. اور جن کے یہ آج علم بردار بنے میں ان کا تو نام و نشانی نہیں ہے, کوئی شمع روشن کرنے والا نہیں. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ تو صراط مستقیم کی بات کرتا ہے نا, سیدھے راستے پہ چلنا ہے. لیکن یہ جو ہم نے بحیثیت مسلمان بہت سی پگڈنڈیاں بنا لی ہیں صراط مستقیم میں سے نکلتی ہوئی کہہ لیں, کیونکہ میں کہوں گا نہیں نکلتی تو وہ غلط بات ہو جائے گی. یہ اتنی پگڈنڈیاں کیوں بن گئی ہیں, ایک راستہ کیوں نہیں ہمارا بن سکا. حضور کی رحلت فرماتے یہ چیزیں سسٹم میں آ گئی. فتح مکہ کے بعد لوگ شامل ہو گئے ہمارے اس میں, تو لقائی شیخیں بہت زیادہ بن گئی, شاخیں بہت زیادہ بن گئی. تو وہیں سے بنیاد تو وہاں سے پڑی نا. تو یہ نفاق کی وجہ جو ہے یہ بدنیتی ہے. دربار یزید میں جب سر اقدس امام علی مقام کا پہنچا تو یزید نے فلوتی کہا اور کھڑے ہو کے کہا 70 نام دکھائے کہ آج میں نے بدلہ لے لیا فلاں کا فلاں کا فلاں کا. تو اب آپ بتائیں, آج لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا قتل کا, تو پھر یہ باتیں کیوں کر رہا تھا. اس کے بعد جو حرہ ہوا, ہمارے سنی, ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے, یہ ہمیں رافضی کہتے ہیں. بہت سے علماء کرام ویسے حرہ کے سارے واقعے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ حرہ ہوا ہی نہیں. میں ایک دو بات بتاؤں آپ کو, یہ ہمیں آج کل رافضی کہتے ہیں, اینڈ وی کہہ رہے ہینگ, اچھا پرواہ نہیں کرتے. اسلام میرے اکابرین اور اسلاف نے پھیلایا, یہ تو بیچارے. حرہ کی بات کو ایکسپلین کر دیجیے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. کر دوں. دیکھیے خانہ کعبہ کے جب مارکہ کربلا ہو گیا تو لشکر یزید نے خانہ کعبہ کے پردوں میں آگ لگائی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, اذان تک نہیں ہوئی, اور جو وہاں پہ خواتین کے ساتھ ہوا یہ تاریخ ہے ویل ڈاکومنٹڈ. اب آپ بتائیں ہمارے سنی علماء دین جانتے ہیں کہ تو جانتے ہی نہیں. اس کی دو بنیادی وجہ, اور بتاتے نہیں ہیں, یہ منافقت ہے. ہمارے 3 دن تک رہا, 3 دن تک رہا, 3 دن تک رہا, اینڈ اٹس اے ڈاکومنٹڈ ہسٹری. بالکل, یہ کوئی متھ نہیں ہے, یہ کوئی متھ نہیں ہے, نہ یہ کوئی ایپک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا قانون جو تھا وہ 3 دن کے لیے اپنے فوجیوں کے لیے سسپینڈ کر دیا. ہاں, دوسری چیز یہ کہ آج کل ہماری مدارس اور یہ انٹرٹینمنٹ تھی.
मतलब ये कोई एंटरटेनमेंट हुई कि आप मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, वहाँ की खवातीन के साथ ज्यादती करें, खाने काबा में आग लगाएं, तो आप बताएं कहाँ से मुसलमान हो गए। ठीक है ना। बल्कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक कहा है, जो दक्खन में थे, चिश्तिया सिलसिले में है, आपने तो कहा मुझे तो हैरत है कि यजीद पे कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाया, काफिर क्यों नहीं कहा गया। अब आप बताएं, सब कुछ तो आप कर लो, मक्के मौज़मा और मदीने मुनव्वरा की बेहुरमती कर दो, नवासे रसूल के, खानवादा रसूल के अफराद का वो शहीद करके सर अक़दस नेज़ों पे ले लो, बीवियों के सरों से रिदा छीन लो, और उसके बाद भी क्या हुए साहब, मुसलमान नहीं, वो मेरी उसमें नहीं है कि यजीद ने इमाम अली मकाम के कत्ल का हुक्म दिया था। अरे अब रह क्या जाता है यार। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं जिनसे तवक्को नहीं थी, जो शरबत सबील भी लगाते हैं, मज़ारात पे भी जाते हैं, नज़र न्याज के भी कायल हैं, नाते भी बड़े झूम झूम के पढ़ते हैं। ठीक है, वो लोगों ने कही बात इस तक ली। अच्छा, हमने अलम उठाया इनके लिए, इनके ख़िलाफ़ सैयदा की शान में गुस्ताखी, किस ज़बान से ये कहते थे कि आप खता पे थी हैं, जिनके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े होते थे, दस्तबोसी करते थे, अपनी जगह पे बिठाते थे और कहते थे तुम मेरी माँ हो हैं, और 6 महीने में ही हुजूर के रहलत फरमाते ही आप चल बसी इस दुनिया से। आप जो हसनैन करीमैन जो आब कौसर और हौज़े कौसर के मालिक हैं, उनके लिए आप बात